ارشاد باری تعالی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، برکت آتی ہے، اور ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک ضمناً میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں شکر کے حوالے سے اور ناشکری کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ آپ کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں نکلے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ریت کی ڈیری ہے، اور اس ڈیری کے اندر ایک بندہ ہے، اور اس نے اس ریت کے اندر اپنے آپ کو دنسایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، اپنا ستر ڈھانپا ہوا ہے، بالکل ننگا ہے۔ اور جب اس بندے نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب اللہ کے ہاں آپ حاضر ہوں تو میرے حوالے سے پتہ کرنا کہ کیا میرے نصیب میں بھی کچھ رزق ہے یا نہیں ہے۔ پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری حالت زار آپ کے سامنے ہے، بالکل ننگا ہوں، ریت کے اندر اپنا ستر ڈھانپا ہوا، اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کیا ساری زندگی میری ایسے ہی گزرے گی؟ اللہ کے حضور عرض کرنا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عطا فرمائے تاکہ میری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، کچھ وقفے کے بعد کچھ دور جا کر ایک بندہ ملتا ہے، ایک اور بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہے اس کے اوپر، بڑا خوشحال ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو پہچان کر عرض کرتا ہے، اللہ کے کلیم، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے، رزق اتنا ہے کہ سنبھالنے بھی مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ سے عرض کرنا میرے حوالے سے کہ میرے سے کچھ رزق وہ واپس لے لے، بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے ان دونوں احباب کے حوالے سے جو انہوں نے عرض گزاری کی تھی وہ درخواستیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے حوالے سے جب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عرض پیش کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اس بندے سے کہو کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں زیادہ رزق عطا کروں گا۔ اب دوسرا بندہ جو تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، اس کے حوالے سے جب عرض کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس بندے سے کہو کہ تم میری ناشکری کرو، میں تمہارا مال واپس دے دوں گا، تمہارا مال کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب بارگاہ خداوندی سے واپس تشریف لاتے ہیں، دوسرا بندہ جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہے اس کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو نے عرض کیا تھا کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اللہ کے حضور عرض کی جائے کہ میرا مال و دولت کم کیا جائے۔ اے بندے، اے اللہ کے بندے، اللہ کا پیغام ہے کہ تم میری ناشکری کر، میں تیرا رزق واپس لے لوں گا۔ اس بندے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرا مولا مجھے اتنا دے رہا ہے، اتنا نوازا ہوا ہے اس نے، میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ ناشکری کرنا تو دور کی بات، ناشکری کا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔
مزید مال و دولت آنا شروع ہو گیا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں زیادہ عطا فرما دوں. جب دوسرے بندے کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں جو ریت کی ڈیری کے اندر جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، بالکل الف ننگا ہے، ستر چھپایا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، جب اس بندے کے پاس تشریف لاتے ہیں تو اس بندے کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تیرا پیغام بھی میں نے اللہ کے پاس پہنچایا تھا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تو میرا شکر ادا کر، میں تمہیں رزق عطا کروں گا. وہ بندہ فوراً سے بولا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے مجھے پہننے تک بھی کچھ نہ دیا ہو، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں. اس نے ناشکری کی. اسی وقت تیز آندھی آئی، ہوا آئی، جس ریت کے اندر اس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا وہ ریت بھی اڑا کے ہوا لے گئی اور بالکل الف ننگا ہو گیا. اس واقعہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نعمتوں کے انبار لگا دیتا ہے. اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کے ہاں غربت کے ڈیرے لگ جاتے ہیں، غربت ان کے ہاں ختم ہی نہیں ہوتی ہے. پھر وہ اس